بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 اگست بروز ہفتہ ہم بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے قانون کی تشریح سے متعلق بہت اہم گفتگو سامنے آئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی میں ہے، اس کی جانب سے دو بڑے کام کیے گئے ہیں۔ ایک تو الیکشن ترمیمی ایکٹ کو گرینڈ اپوزیشن اتحاد نے بھی، مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بطور چیف جسٹس تقرری کا نوٹیفیکیشن چیلنج کرنے کا معاملہ اٹھا دیا ہے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن نے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے۔ عدالت میں سماعت ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں۔ 17 جون 2014 کا یہ واقعہ ہے۔ یہ ثانیہ ہے جب اس وقت کی جو شہباز شریف کی حکومت تھی اور وفاق میں نواز شریف کی حکومت تھی، ان کی جانب سے مشتاق سکھیرا جو بلوچستان کے آئی جی تھے، ان کو ایک دن پہلے لاہور پنجاب کا آئی جی بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ میں رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور پھر اگلے دن وہاں پر کہا گیا کہ جی کچھ بیریئر ہٹانے ہیں، اور بیریئر ہٹانے کے لیے وہ ایک آپریشن کیا گیا۔ اور اس میں پھر پہلے شروع میں تو یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ وہاں سے کوئی آگے سے گولی چلی، پھر یہ بھی تھا کہ وہاں سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن خیر عدالتوں میں ایسا کچھ نہ آیا، چونکہ ان چیزوں کی کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں تھا یا ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس وجہ سے پیش نہ ہوئے۔ اب ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں ایک تو مقدمہ ہے، دو طرح کے مقدمے تھے۔ ایک تو جب 2014 میں عمران خان اور طاہر القادری کا دھرنا تھا، اس میں ایک فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس وقت جو راحیل شریف تھے، سابق جو آرمی چیف تھے، ان کی مداخلت سے ایک ایف آئی آر درج ہوئی، جس ایف آئی آر میں پھر نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق، ان تمام لوگوں کے نام تھے اس ایف آئی آر میں۔ اب ایک ایف آئی آر میں کیا ہوا کہ جے آئی ٹی بنی۔ جے آئی ٹی وہ بنی جو پولیس نے اپنی جے آئی ٹی بنائی۔ پاکستان عوامی تحریک کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ ہمیں اس وجہ سے نہیں انصاف دے سکتی، چونکہ یہ جے آئی ٹی انہی پولیس، ہمارا الزام ہے وزیر اعلیٰ پہ، ہمارا الزام ہے آئی جی پہ، ہمارا الزام ہے ڈی آئی جی پہ، تو انہی کے ماتحت افسران کیسے تعینات کریں گے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی تھی خیبر پختونخوا میں حکومت، تو یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اب خیبر پختونخوا سے جو پولیس افسران ہیں ان کو آپ سینئر افسران کو تعینات کریں۔ جب جے آئی ٹی بنی تو خیر جے آئی ٹی میں پھر پاکستان عوامی تحریک کے لوگ اپنی بطور گواہ، چونکہ اس میں کئی ایسے تھے جو مضروب تھے، 100 کے قریب ایسے تھے جو زخمی تھے، اس کو کہا جاتا ہے سٹار وٹنس، جو وقوعہ میں زخمی ہو تو وہ سٹار وٹنس ہوتا ہے، تو وہ پیش نہ ہوئے جے آئی ٹی میں۔ جے آئی ٹی نے ون سائیڈڈ چلان جمع کروا دیا، جس میں کہا گیا جی کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، اور الٹا سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا ان پر جو اس دن آپریشن کے دوران کچھ تو زخمی ہو گئے تھے، کچھ وہ تھے جن کو گرفتار کر کے لے گئے تھے، ان کے اوپر ملبہ ڈال دیا۔ اس پر پھر وہ جو پولیس کیس تھا، چونکہ اس میں انصاف کی توقع نہیں تھی جے آئی ٹی کا معاملہ، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ استغاثہ فائل کر دیا۔ استغاثہ بھی زیر سماعت تھا کہ ثاقب نثار کو ایک درخواست دی، ایک بسمہ بچی تھی جو ایک خاتون شہید ہوئی تھی، اس کی بیٹی بسمہ امجد کی جانب سے ایک درخواست گئی انسانی حقوق سیل میں، اس کے اوپر کارروائی شروع ہو گئی، اور ایک نئی جے آئی ٹی کا پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت، بزدار حکومت نے کہا جی ہم جے آئی ٹی بنانے کو تیار ہیں۔ ایک نئی جے آئی ٹی اے ڈی خواجہ کی سربراہی میں 5 رکنی جو جے آئی ٹی تھی، ایک تگڑی جے آئی ٹی بن گئی 2018-2019 میں۔ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس وقت نواز شریف کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے، تو نواز شریف کو بھی شامل تفتیش کر لیا، ان سے بھی بیانات ریکارڈ کر لیے، رانا ثناء اللہ سے، شہباز شریف اور باقی لوگوں سے بھی۔ اس سے پہلے ایک علی باغ نجفی کمیشن رپورٹ بھی آ چکی تھی۔ اب وہ جے آئی ٹی جب 90% اپنا کام مکمل کر چکی تھی تو لاہور ہائی کورٹ سے سٹے ہو گیا۔ وہ سٹے آج تک وہاں پہ زیر التوا ہے، اور وہ پچھلے سالوں میں امیر بھٹی جب چیف جسٹس تھے تب تو وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد نہیں مقرر ہوا۔ اب ہوا یہ کہ استغاثہ کیس رکا ہوا ہے، جے آئی ٹی کا انتظار ہے، جے آئی ٹی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ تو عدالت نے کیا کیا کہ یہ چونکہ استغاثہ کیس یہ نہیں چلا رہے، تو عدالت نے پولیس کیس جو پہلے والی ایف آئی آر والی جے آئی ٹی جو پولیس کی اپنی تھی، وہ والا کیس جو رکا ہوا تھا، اس کو کہا کہ چلیں ہم اس کو کنکلوژن کی طرف لے جائیں، اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ نہیں ڈیسائیڈ ہوگا لیکن اس کو کنکلوڈ کر دیا جائے گا جب استغاثہ کا فیصلہ اناؤنس ہوگا، چونکہ استغاثہ ہمیشہ پریویل کرتا ہے، تو استغاثہ کے فیصلے کو مد نظر رکھا جائے گا۔
اب عوامی تحریک کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی والا کیس ہے، چونکہ اگر یہ اے ڈی خواجہ والی جے آئی ٹی کا اسٹے ختم ہو گیا اور انہوں نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی، تو پھر ہم عدالت میں درخواست دیں گے کہ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو بطور چلان جمع کروایا جائے اس پولیس کیس میں۔ جب پولیس کیس میں یہ جے آئی ٹی کا چلان آ جائے گا تو پھر ہمیں استغاثہ چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم استغاثہ واپس لے لیں گے۔ اب پروسیکیوشن جو ہے، پولیس یہ چاہتی ہے اور پروسیکیوشن یہ چاہتی ہے کہ یہ جو پولیس کیس ہے اس کو ہم کنکلوژن تک لے جائیں، تاکہ جو جے آئی ٹی اگر بحال ہو بھی جائے تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا اس رپورٹ کا۔ یہ بیسیکلی معاملہ ہے۔ اب اس وقت وہ جے آئی ٹی کا جو کیس ہے، پولیس کیس ہے، جو ایف آئی آر کیس ہے، وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور 10 سال پرانے یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس ہے۔ ارشد جاوید جج صاحب ہیں، انہوں نے پولیس، چونکہ اس میں گواہان بھی سارے پولیس والے ہیں، تو پولیس افسران کے جو گواہان ہیں ان کے بیانات قلم بند کیے تھے۔ تو اب اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ جو پاکستان عوامی تحریک کے وکلا ہیں وہ پیش نہیں ہو رہے، وہ جرا نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی زیر التوا رہے۔ مخدوم مجید حسین شاہ اس میں پیش نہ ہوئے، عوامی تحریک کی جانب سے کوئی پیش ہی نہ ہوا، جس کی وجہ سے کارروائی آگے نہ بڑھ سکی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر جے آئی ٹی کے ارکان، یہ وہ پولیس والی جے آئی ٹی کے ارکان ایس پی سیف المرتضیٰ، ڈی ایس پی محمد اعظم اور اسد مظفر کو بطور گواہ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 7 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اب عدالت یہ چاہتی ہے کہ جو پولیس ایف آئی آر کیس ہے اس میں جو پولیس جے آئی ٹی ہے ان کے بیانات قلم بند کروا کے تو یہ معاملہ کنکلوژن کی طرف لے جائیں۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ گرینڈ اپوزیشن اتحاد بنا پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی میں، اور اس میں محمود اچکزئی کو ہیڈ بنایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو باقی اختر مینگل ہے، اس کے علاوہ مجلس وحدت المسلمین ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، تو یہ مختلف جماعتیں تھیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی سے بھی ملاقات کی، اور ان کی ملاقاتیں اور ان کا جو معاملات ہیں وہ فضل الرحمان کے ساتھ بھی جاری ہیں۔ لیکن اب بڑا فیصلہ کیا ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس نے۔ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف نے بیرسٹر گوہر علی خان جو چیئرمین ہیں ان کی وساطت سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہو چکی ہے، 184 کی ریٹ پٹیشن فائل ہو چکی ہے، لیکن وہیں پہ اب گرینڈ اپوزیشن الائنس نے، ان تمام جماعتوں نے مل کر الیکشن ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، عمر ایوب، شبلی فراز، اسد کیسر اور اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کی کمیٹی روم 2 میں ہوا، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس میں عمر ایوب نے کہا کہ 13 اگست کو پاکستانی جھنڈے لے کر طلبہ اور نوجوان نکلیں گے، 14 اگست کو آئین اور جمہوریت پر سیمینار منعقد کیے جائیں گے۔ بلاول بھٹو کنفیوژن کا شکار ہیں اور ہر جگہ مزے لے رہے ہیں۔ اب جب بلاول بھٹو کو حکومت کی ناکامی نظر آ رہی ہے تو بکھلا گئے ہیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ کل بلاول زرداری کی جانب سے بھی عدلیہ کے فیصلے کے اوپر سوالات کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس پر جو ہے وہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جی ان کو تو ایسے مخصوص نشستیں دے دیں جیسے ٹافی سمجھ کے دی گئی۔ ٹافی سمجھ کے تو آپ کو دی گئی تھی، ان کا تو حق تھا، ان کو تو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ہمارے 41 ممبران اسمبلی اس الیکشن ایکٹ قانون سازی کو چیلنج کریں گے۔ اب وہ جو 41 ممبران اسمبلی ہیں جن کو ابھی تک آزاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ان 41 ممبران کی جانب سے الگ الگ پٹیشن دائر کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ایک پی ٹی آئی کی بطور جماعت، ایک گرینڈ اپوزیشن اتحاد کی، اور ایک 41 ممبران اسمبلی کی۔ محمود اچکزئی اور دیگر جماعتیں بھی قانون سازی کو چیلنج کریں گی۔ ساتھ گرینڈ اپوزیشن اتحاد نے مطالبہ کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر جاری کیا جائے۔ اگر قاضی فاضل صاحب کا 88 دن پہلے جاری ہو سکتا ہے تو منصور علی شاہ صاحب کا بھی جاری ہونا چاہیے۔ اسد کیسر نے کہا کہ محمود اچکزئی کوئٹہ میں اور باقی قیادت دیگر شہروں میں سیمینار منعقد کروائے گی۔ جب فل کورٹ فیصلہ دے تو کس حیثیت سے فیصلے تبدیل کیے جاتے ہیں؟ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور حقیقی آزادی ایونٹس میں سنجیدہ سوچ رکھنے والوں کو بلائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد نے ایک تو 14 اگست کو سیمینار ملک بھر میں کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ اس جو قانون ہے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم ہر صورت
आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा है कानून की तशरीह से मुतल्लिक। उन्होंने कहा कवानीन की तशरीह दो तरह से होती है, एक तो आइन को मद्देनज़र रखा जाता है, दूसरा इस्लामी असूलों को मद्देनज़र रख के कवानीन की तशरीह होती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमें अपने कवानीन की तशरीह इस्लामी असूलों को मद्देनज़र रख के करनी चाहिए। इस्लामाबाद में इस्लाम और बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के उन्वान से 4 रोज़ा तरबियती तकरीब से खिताब करते हुए मंसूर अली शाह साहब ने कहा कुरान और सुन्नत इंसानियत के लिए दायमी रहनुमाई पर मुश्तमिल हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने कवानीन की तशरीह इस्लामी उसूलों को मद्देनज़र रख के करनी चाहिए और साथ उन्होंने कहा कि जो कानून की तशरीह है वो हमेशा आइन में दिए गए बुनियादी इंसानी हकूक़ और इस्लामी असूलों के मुताबिक होती है। और जब भी अदालतों में केस कानून की तशरीह का आता है तो हम देखते हैं कि क्या ये आइन के मुतसादिम तो नहीं है, इस्लामी असूलों के मुतसादिम तो नहीं है, और जो चीज़ आइन के मुतसादिम हो या इस्लामी असूलों के मुतसादिम हो हम उसको कलअदम करार दे देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि माहौलियात की अहमियत पर मगरबी फ़िक़्ह कानून के हवाले के बजाय कुरान और सुन्नत के हवाले लोगों के जहनों पर गहरे असरात मुरतब करेंगे। मैं इस्लाम और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के उन्वान से 4 रोज़ा तरबियती तकरीब के अख्ताम पर 34 शुरका को सर्टिफिकेट्स भी उसमें दिए गए। और साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल तौहीन अदालत का एक फ़ैसला जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भाई आइन और कानून क्या है और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है, बड़ा वाज़ेह कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ भी अपना माइंड तंबीह कर दी, और वो तंबीह ऐसी है कि जिसके बाद अब इनके लिए उससे निकलना मुमकिन नहीं है। एक अहम बात ये है। और दूसरी अहम बात ये है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो हर सूरत अपना जो फ़ैसला उसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो तशरीह कैसे करेंगे अगर कोई कानून साजी होती है और वो मामला तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तशरीह कैसे करेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।